الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم کلمے کی تعریف پڑھیں گے کہ کلمہ کیا ہے اور کلمے کی مختلف تقسیمات کو پڑھیں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، انہیں یاد کرنا، ازبر کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسے زبانی یاد کر لیں، کئی مرتبہ پڑھیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے آخر میں آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 2، کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ کلمہ، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ، یعنی جو بھی بامعنی لفظ ہوگا اسے کلمہ کہیں گے۔ دیکھو، لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے، ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا معنی نہیں ہوتا۔ یعنی بعض الفاظ کے معانی ہوتے ہیں اور بعض الفاظ کے معانی نہیں ہوتے۔ تو جن الفاظ کے معانی ہوتے ہیں انہیں ہم کلمہ کہیں گے، اور جن الفاظ کے معانی نہیں ہوتے انہیں کلمہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ مصنف نے کلمے کی تعریف کیا کہا؟ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ جب مصنف نے بامعنی لفظ کہا تو بے معنی لفظ جو تھا وہ کلمے کی تعریف میں داخل نہیں ہوا بلکہ اس سے خارج ہو گیا۔ جیسے رجل، طفل۔ دیکھیں، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجل کا ایک معنی ہے، یعنی رجل کا معنی مرد ہے۔ اسی طرح طفل کا معنی ہے کوئی بچہ، تو اس کا بھی ایک معنی ہے۔ ان پہ کلمے کی تعریف صادقہ رہی ہے، اس لیے یہ کلمہ ہیں۔ اب علم صرف میں جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام کسے کہا جاتا ہے؟ 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام۔ ان کی تعریف بیان کریں گے کہ 6 اقسام کیا ہے، 6 اقسام کیا ہے، 7 اقسام کیا ہے۔ 6 اقسام، 6 مطلب ہوتا ہے 3، 6 فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 3۔ 6 اقسام یعنی 3 اقسام، 6 ہوتا ہے 6، اس کا مطلب ہوتا ہے 6 اقسام یعنی 6 اقسام، اور 7 اقسام یعنی 7 اقسام۔ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ 6 اقسام، کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اور 6 اقسام، کلمے کی 6 اقسام، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اب آئیے 7 اقسام کی تعریف پڑھتے ہیں کہ 7 اقسام کسے کہا جاتا ہے۔ کلمے کی 7 اقسام، 7 مطلب ہوتا ہے 7، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی 7 اقسام، صحیح، مہموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو 7 اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے، انہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو علم صرف میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان کی تعریف آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے قرآن پاک کے الفاظ کا اجرا کر سکیں اور نیز دوسرے عربی الفاظ کا اجرا کر سکیں۔ آپ جان سکیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، 6 اقسام میں سے کیا ہے، ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ اگر آپ 6 اقسام میں سے کیا ہے اسے نہیں جان پائیں گے تو پھر باب کا متعین کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے آپ 6 اقسام میں سے کیا ہے اسے جانیں گے، پھر آپ اس کے جو ابواب ہیں پھر اس کے ابواب میں سے دیکھیں گے کہ یہ کون سے باب سے ہے۔ اس طرح 7 اقسام کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اسے یاد کر لیں۔ آگے بیان فرما رہے ہیں 6 اقسام کس طرح ہیں، اس میں فعل، حرف، اس کی تعریف بیان کریں گے یہاں پہ۔ 6 اقسام کا بیان، اس سے مراد کلمے کے وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اس میں فعل، حرف۔ کوئی لفظ ہے وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس اعتبار سے کلمے کی 6 اقسام بنتی ہیں، 3 اقسام بنتی ہیں۔ کوئی معنی ہوگا، اپنے معنی، کوئی لفظ ہوگا
کوئی کلمہ ہوگا جو اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا یا کرنے میں محتاج ہوگا، اس اعتبار سے کلمے کی 3 اقسام بنتی ہیں جنہیں 3 اقسام کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 اسم، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید ضارب منصور وغیرہ۔ دیکھیں یہ جو مثال دی ہیں، زید ضارب منصور، زید مطلب ہوتا ہے زید ایک خاص آدمی کا نام ہے، ایک متعین شخص کا نام ہے۔ ضارب کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا، منصور کا مطلب ہوتا ہے مدد کیا ہوا۔ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، نیز یہ الفاظ، یہ کلمہ اپنا معنی خود بتاتے ہیں، اپنا معنی بتانے میں یہ دوسرے کے محتاج نہیں ہے۔ تو اسم کی تعریف استفساری کی، الحاصل یہ کہ اسم اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، اپنے معنی بتانے پر کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کے ساتھ زمانہ نہ پائے جائے۔ نمبر 2 فعل، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی یا حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصارہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ دیکھیں نصارہ کا مطلب ہے مدد کی اس ایک مرد نے۔ اس مثال میں یہ لفظ نصارہ جو ہے، کلمہ نصارہ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، مدد کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، نیز اس میں ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس نے یہ مدد جو کی ہے ماضی کے زمانے میں کی ہے، یہ مدد کا کام ماضی کے زمانے میں ہوا ہے۔ نمبر 3 حرف، وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ یعنی اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت نہ کرے، اپنے معنی کو نہ بتائے، جیسے من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اس طرح الا اس کا مطلب ہوتا ہے تک۔ پھر اور تقسیم کر رہے ہیں، پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ پہلے انہوں نے کلمے کی تقسیمات کلمے کی اقسام کو بیان کیا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں کلمے کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ کیا اقسام ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اب پھر اسم کی اقسام کو بیان کرنے لگے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ اب ہر ایک کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ نمبر 1 مصدر، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں، یعنی دوسرے کلمات جس سے بنے، مشتق ہوں کیا مطلب؟ جس سے دوسرے کلمات نکلے ہوں، بنے ہوں، اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے، جیسے نصرن، مدد کرنا۔ الحاصل یہ کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے کلمات بنے، وہ کسی سے بنا نہ ہو، اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس کے اردو ترجمے میں آخر میں نہ آتا ہے، جیسے نصرن۔ دیکھیں نصرن کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا۔ نمبر 2 مشتق، وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصرن، مدد کرنے والا، یا ینصرو سے بنایا گیا ہے، اور ینصرو نصرن سے۔ دیکھیں ناصرن جو ذکر کیے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے، ناصر اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل مضارع سے بنتا ہے، ینصرو سے بنتا ہے۔ ناصر بنا ہے ینصرو سے، ینصرو بنا ہے نصرن سے۔ تو یہ کیونکہ دوسرے سے بنا ہے، مصدر سے بنا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ مشتق۔ تو مشتق کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے۔ اب جامد کی تعریف کر رہے ہیں۔ جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، بکر وغیرہ، یعنی جس سے دوسرے کلمات بھی نہ بنتے ہوں، وہ بھی کسی سے نہ بنا ہو، تو وہ جامد ہے۔ اب آئیے سوالات و مشق کی طرف اسے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 3 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا کہ 3 اقسام کلمے کی 3 قسم، اسم، فعل اور حرف کو کہا جاتا ہے۔ 6 اقسام کلمے کی 6 قسم، یعنی کلمے کی جو 6 اقسام تھی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے، ان کا نام 6 اقسام رکھا جاتا ہے۔ 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 7 اقسام یعنی کلمے کی 7 قسم، صحیح، محموز، مضاعف، لفیف، ناقص، اجوف وغیرہ جو تھے، انہیں 7 اقسام کا نام، ان 7 اقسام کو 7 اقسام کا نام رکھا جاتا ہے، انہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔
سوال نمبر 2، اسم اور فعل اور حرف کی تعریفات مع امثلہ بیان کریں۔ اسم کی تعریف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زید۔ اسی طرح فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصر، ضرب وغیرہ۔ اور حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اسم و فعل کا محتاج ہو، اس کے ذریعے اس کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے، جیسا کہ مین، الا وغیرہ۔ سوال نمبر 3، اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریفات اور مثال بھی بیان فرمائیے۔ یہاں پہ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف بھی بیان کرنا ہے، مثال بھی بیان کرنا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنے ہوں، وہ کسی سے نہ بنا ہو اور اس کے اردو ترجمہ کے آخر میں نہ آتا ہو، جیسا کہ نصر، مدد کرنا۔ اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسا کہ ناصر، منصور وغیرہ۔ اور جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنا ہو، جیسا کہ زید، بکر وغیرہ۔ اور یہاں سے الف، سوال نمبر 3 کا الف ہے، درجہ ذیل کلمات میں سے سے اقسام الگ الگ کریں۔ کچھ الفاظ دیے ہیں، ان میں سے اقسام الگ الگ کرنا ہے، یعنی کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، اسے الگ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1، ضربا، مارا اس ایک مرد نے۔ یہ فعل ہے کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس نے یہ فعل ماضی میں کیا ہے۔ مارا اس ایک مرد نے، یعنی مار چکا ہے، ماضی میں یہ فعل ہوا ہے، تو اسے معلوم ہوا کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں زمانہ بھی ہے، تو یہ فعل ہوا۔ نمبر 2، اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور پر اگر بولتے رہیں آپ، کچھ معنی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اعلیٰ اپنا معنی خود سے نہیں بتلا پاتا بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے اعلیٰ کیا ہوا، حرف۔ نمبر 3، قلم، قلم مطلب ہوتا ہے پین، تو یہ اپنا معنی خود بتلاتا ہے، قلم سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ اسم ہوا۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنا معنی خود بتائے، وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ نمبر 4، کراستن، کراستن کا مطلب ہوتا ہے کاپی۔ کاپی بھی دیکھیں، یہ بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ کاپی جب بولتے ہیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جس میں ہم لکھتے ہیں، جس میں لکھا جاتا ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو اس لیے کیا ہوا، یہ اسم ہوا۔ نمبر 5، نصارہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ نصارہ یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، نیز اس کے ساتھ اس میں ایک زمانہ بھی ہے، زمانہ ماضی ہے، یعنی ماضی میں یہ کام واقع ہو چکا ہے، اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ فعل ہے۔ نمبر 6، ینصرون، مدد کی جاتی ہے وہ سب عورتیں، مدد کی جاتی ہیں وہ سب عورتیں، ینصرنا ہے، ینصرون نہیں بلکہ ینصرنا، مدد کی جاتی ہیں وہ سب عورتیں۔ دیکھیں یہاں پہ ینصرنا یہ بھی فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، اس میں زمانہ بھی ہے، یعنی زمانہ حال یا مستقبل دونوں آپ مان سکتے ہیں، مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی دونوں، کیونکہ یہاں انہوں نے حال کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے گویا کہ یہاں پہ یہ فعل ینصرنا یہ زمانہ حال سے ملا ہوا ہے۔ دیکھیں نمبر 7، اکتبو، میں لکھتا ہوں، اکتبو کا مطلب ہے میں لکھتا ہوں، اور یہ بھی فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ اس وجہ سے کہ اپنے معنی پر یہ خود دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہے، وہ ہے زمانہ حال۔ نمبر 8، ذہبا، وہ گیا، یہ بھی فعل ہے کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے۔ نمبر 9، جاء، وہ آیا، یہ بھی فعل ہے، ظاہر ہے کہ اس میں یہ اپنا معنی بتلاتا ہے خود اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے۔ نمبر 10، فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ اب فی کرتے رہیں، کچھ بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ فی اپنا معنی خود نہیں بتلا سکتا، اپنا معنی بتلانے میں غیر کا محتاج ہے، تو یہ حرف کی تعریف ہے جو اپنا معنی خود بتا نہ سکے، اپنے معنی پر
دلالت خود نہ کر سکے، وہ حرف ہے، تو معلوم ہوا کہ فی حرف ہے۔ نمبر 11 المدینۃ یعنی مدینہ شریف، یہ اسم ہے کیونکہ اس سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے اس لیے یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ نمبر 12 فعل کام، یہ بھی اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ فعل ایک فعل سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، ایک کام سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا نہیں ہے، اس نے ایک کام کیا یا کرے گا، اس طرح کوئی معنی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، تو جب زمانہ سمجھ میں نہیں آتا تو معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں۔ لفظ فعل بھی یہ اسم ہے لیکن فعل نہیں، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ با درجہ ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کریں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ، کچھ کلمات دے رہے ہیں، آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہاں پہ مصدر کون ہے، جامد کون ہے، مشتق کون ہے۔ آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 بیتن، بیتن کا معنی ہے گھر، یہ جامد ہے کیونکہ اس سے کوئی کلمات نہیں بنتے اور نہ ہی یہ کسی سے بنا ہے۔ نمبر 2 بابن، بابن مطلب ہوتا ہے دروازہ، یہ بھی جامد ہے کیونکہ اس سے کوئی کلمہ نہیں بنتا اور نہ یہ کسی سے بنا ہے۔ نمبر 3 مفتوحن، مفتوحن کا مطلب ہے کھلا ہوا، تو یہ کیا ہے، یہ ہے مشتق۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ مصدر سے بنا ہے، مفتوحن یہ مصدر سے بنا ہے، اور آپ نے پڑھا کہ جو مصدر سے بنتا ہے اسے مشتق کہا جاتا ہے، اس لیے اسے مشتق کہیں گے۔ نمبر 4 فہمن، فہمن کا معنی ہے سمجھنا، اور سمجھنا کیونکہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، فہمن سے دوسرے کلمات بنتے ہیں اور یہ کسی سے نہیں بنا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ مصدر ہے، کیونکہ آپ نے مصدر کی تعریف پڑھی تھی، مصدر وہ کلمہ ہے جو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمات بنے ہوں۔ نمبر 5 حسن، خوبصورت، حسن یہ مشتق ہے کیونکہ یہ مصدر سے بنا ہوا ہے، حسن سے بنا ہے یہ، اس لیے کہ یہ مشتق ہے۔ نمبر 6 افضل، زیادہ فضیلت والا، یہ بھی مشتق ہے اس لیے کہ یہ مصدر سے بنایا گیا ہے۔ نمبر 7 ناصر، مدد کرنے والا، یہ بھی مشتق ہے اس لیے کہ یہ بھی مصدر سے بنایا گیا ہے۔ نمبر 8 کریم، کریم کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، اور کریم بھی صفت کا صیغہ ہے، یعنی یہ مصدر سے بنایا گیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مشتق ہو گیا۔ نمبر 9 شربن، شربن مطلب ہوتا ہے پینا، اور پینا آپ نے دیکھا کہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، شربن سے شریبہ بنتا ہے، یشرب بنتا ہے، شارب بنتا ہے، مشروب بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ بنتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، مصدر ہو گیا۔ نیز اس کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ یہ کہ اس کے آخر اردو ترجمہ کے آخر میں نا بھی آ رہا ہے، پینا اردو ترجمہ کے آخر میں نا آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ مصدر ہے۔ نمبر 10 جریون، جریون کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، یہ بھی دیکھیں مصدر ہے کیونکہ اردو ترجمہ کے آخر میں نا آتا ہے، نیز اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، یعنی جرا، یجری وغیرہ اس سے بنتے ہیں۔ نمبر 11 ذاہبن یعنی جانے والا، ذاہب یعنی جانے والا، یہ مشتق ہے اس لیے کہ یہ ذہبن سے بنا ہے، ذہبن مصدر ہے اس سے یہ بنا ہے، اور آپ نے پڑھا جو مصدر سے بنے، جسے مصدر سے بنایا جائے وہ مشتق ہوا کرتا ہے۔ نمبر 12 سمعن، سمعن کا مطلب ہے سننا، اور کیونکہ اس کے اردو ترجمہ کے آخر میں نا آتا ہے، نیز اس سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں، جیسے سمع، یسمع، سامع وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو اس لیے کیا ہوا، یہ مصدر ہوا۔ نمبر 13 مکتوبن، مکتوبن کا معنی ہوتا ہے خط، اگر اسے ہم مکتوب یعنی لکھا ہوا خط، یہ مشتق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتبہ سے بنا ہے، مکتوب یہ کتبہ سے بنا ہے، اس میں موصول کا صیغہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مشتق ہوا۔ آپ نے پڑھا کہ مشتق وہ ہے جو مصدر سے بنایا جائے، کیونکہ اسے مصدر سے بنایا گیا ہے مکتوب کو، اس لیے یہ اس میں مشتق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم دوسرے اسباق کو پڑھیں گے، اگر آپ کہیں پہ کچھ خامی پائیں تو ضرور ہمیں اس پر اطلاع فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی وضاحت کر دی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو عام کریں۔